سورہ راحت کا رکو نمبر 6، 13ویں پارے کا رکو نمبر 12۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے نکاح بھی فرمائے، اور نکاح آپ نے 1-2 نہیں فرمایا، 11 نکاح فرمائے۔ کتنے نکاح؟ 11۔ عام مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ بیک وقت 4 بیویاں وہ رکھ سکتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ آپ کو اللہ نے خصوصی اختیارات عطا فرمائے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کو اپنے جیسا سمجھ لیتا ہے، تو جس طرح عام انسان جب نکاح کرتے ہیں تو وہ شہوت کے غلبے کی وجہ سے بسا اوقات کرتے ہیں، بسا اوقات یہ معاملات ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ آپ نے نکاح اپنی ضرورت کی وجہ سے نہیں کیا، ہماری ضرورت کے لیے کیا، کیونکہ اگر حضور نکاح نہ کرتے تو عاشقان رسول بھی نکاح نہ کرتے، تو پھر یہ نظام کیسے چلتا؟ اگر حضور نکاح نہ کرتے اور ہم نکاح کرتے تو پھر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے پتہ چلتا کہ بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا چاہیے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکاح کرتے تو جس کی 4 بیویاں ہوتی وہ کہتا کہ حضور نے تو ایک ہی کیا، اب مجھے سوال یہ میرے ذہن میں کہ 4 بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ میں سلوک کیسے کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کا حکم دیا۔ اب کوئی کہے کہ اگر 1 سے زائد بیویاں ہوں تو انصاف نہیں ہو سکتا، تو میرے آقا نے 11 بیویوں کے درمیان انصاف کر کے دکھایا کہ میں نے تو 11 کے درمیان کر کے دکھایا، تم جو 4 کے درمیان کر کے تو دکھاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو ہے وہ ہمیں دکھانے کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک میں اتنی خوشبو کہ آپ صحیح احادیث دیکھیں سیاہ ستہ کی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ یہ تو حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا وہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں لے جاتے اور اسے عطر کی جگہ پر استعمال کرتے، تو لوگ حیران رہتے کہ یہ خوشبو کہاں سے ملی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا کثرت سے خوشبو استعمال کیا کرتے۔ تو اب بتائیے رسول اللہ کو خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی۔ آپ کے منہ مبارک میں خوشبو تھی، یہاں تک کہ آپ گوشت آپ تناول فرما رہے تھے، 5 بہنیں آئیں تو آپ نے انہیں جب انہوں نے گوشت مانگا تو آپ نے اپنے منہ کا لقمہ انہیں دیا، تو ان 5 نے اسے 5 میں تقسیم کر کے اپنے منہ میں چبا لیا، تو ان کے منہ میں ایسی خوشبو ہو گئی کہ مرتے دم تک یہ خوشبو قائم و دائم رہی۔ تو حضور کے منہ مبارک میں خوشبو ہے، لیکن پھر بھی حضور کتنی کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے۔ تو یہ مسواک کرنا اپنے لیے نہیں، ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں صفائی کا انتظام سمجھانے کے لیے خوشبو کا انتظام کرنا۔ اور یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اس پر تو تمام امت متفق ہے، پوری امت مسلمہ، کہ حضور کے جسم مبارک سے جو چیز نکلتی ہے وہ خوشبودار ہے۔ تو حضور بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو خوشبو کا استعمال کرتے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ تم جب بیت الخلاء سے باہر آؤ تو خوشبو کا استعمال کرو تاکہ تمہیں ثواب ملے، یہ میری سنت ہے۔ لیکن کافر ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے اگر یہ نبی ہیں تو انہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے شادی کیوں کی؟ اگر یہ نبی ہیں تو بچوں کی پرورش کیوں کرتے ہیں، یہ بچوں کو پیار کیوں کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ نبی آئے ہیں تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے، تو اس لیے وہ یہ تمام معاملات کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو بزنس ایسے کرنا ہے، بیوی بچوں کی پرورش ایسے کرنی ہے، تمہیں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین تو وصال فرما گئے تھے بچپن ہی میں، اور والد تو جو پیدائش سے پہلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان ماؤں کو
کہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا آپ نے انہیں اپنی ماں قرار دیا اور ان کی تعظیم کر کے بتائی اور لوگوں کو بتایا کہ میں اتنا بلند مقام رکھتا ہوں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. شیخ سعدی نے کہا نا کہ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام رسول اللہ کا ہے. تو میں اتنا بلند مقام رکھنے کے باوجود میں اس ماں کی تعظیم کر رہا ہوں جو میری سگی ماں نہیں ہے, صرف مجھے اس نے دودھ پلایا ہے. تو میں جب اس کی تعظیم کر رہا ہوں تو تمہاری جو سگی ماں ہے, تم ایک عام انسان ہو تو تمہیں کتنا لازم ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا, باپ کی خدمت کرنا. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کی بھی تعظیم کی, ان کا بھی ادب کیا, یہ ہمیں سکھانے کے لیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, اور ضرور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی کی اور بچے بھی کیے, یعنی انہوں نے نکاح بھی کیے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں فرمایا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ وہ نکاح کریں گے. تو کئی انبیاء نے نکاح بھی فرمائے اور بال بچوں کی پرورش بھی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امام حسن کو پیار کر رہے تھے, تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا آپ رسول اللہ ہو کر بچے کو پیار کرتے, میرے تو 10 بچے ہیں اور میرا ایسا روب دبدبا ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو ڈر کے مارے وہ دوسرے کمرے میں جا کر چھپ جاتے ہیں, کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ آواز کرے. تو آپ نے فرمایا تو رحم سے محروم ہے تو ہم کیا کریں, تیرے دل میں رحم ہی نہیں تو ہم کیا کریں. تو حضور نے ہمیں سکھایا نا, دیکھو بچوں سے ایسے پیار کرنا چاہیے. میں اتنا بلند مقام رکھنے کے باوجود اس قدر عاجزی کرتا ہوں. اور اسی طرح کا واقعہ دیگر بزرگوں کے ساتھ بھی ہے. یہاں تک ایک واقعہ تو اس طرح ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ وہ کسی کو گورنر بنانے والے تھے, تو وہ شخص آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو لاکھوں مربع میل کی سلطنت کے بادشاہ ہیں وہ گھوڑا بنے ہوئے ہیں اور ان کا بچہ ان کی پیٹھ پر سوار ہے اور وہ ان سے کھیل رہا ہے. تو وہ جیسے ہی داخل ہوا تو اس نے کہا ہے ارے یہ کیا, آپ کو تو بڑا روب دبدبا ہونا چاہیے, یہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میرے بچے تو ڈر کے مارے میری آواز سن کے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے گورنر بنانے کے لیے بلایا تھا, اللہ کا شکر ہے کہ تو نے یہ معاملہ دیکھا اور منہ سے بول دیا. جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ قوم پہ کیا رحم کرے گا. تو آپ نے فرمایا میں تیرے جیسے ظالم کو گورنر نہیں بنا سکتا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, ان انبیاء کے لیے ہم نے بیویاں بھی کی اور بچے بھی کیے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ إِلَّا أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, رسول جو بھی معجزہ دکھاتے ہیں وہ اللہ کے اذن ہی سے دکھاتے ہیں. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب, ہر وعدے کے لیے ایک بات لکھی ہوئی ہے, ایک وقت مقرر ہے. تو جو نشانی ظاہر ہوگی وہ وقت مقررہ پر ظاہر ہوگی. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, لوح محفوظ میں سب لکھا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم وہ کرتا ہے. وعنده ام الکتاب, اور اللہ ہی کے پاس لوح محفوظ ہے, ام الکتاب ہے. اے مالک تو جو تقدیر مٹانا چاہے مٹا سکتا ہے, تو ہماری تقدیر میں بھی سعادت مندی لکھ دے. اگر بدبختی لکھی ہو تو اسے سعادت مندی سے بدل دے. یہ بات یاد رکھیں کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک قسم اٹل فیصلے ہیں, اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلے فرمائے.
اور تقدیر کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کرم فرماتا ہے تو اسے بدل دیتا ہے۔ ان دو قسموں میں سے ایک قسم وہ ہے کہ جو کسی نیکی کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے، صدقہ دینے کی وجہ سے، خیرات کرنے کی وجہ سے ٹل جاتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے کہ جو خاص اللہ کے مقبول بندے جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کی وجہ سے ہی سے وہ ٹلتی ہے۔ تو اس طرح تقدیر کی تین قسمیں ہوئی، ایک ہے مبرم حقیقی، اٹل فیصلہ، ایک ہے معلق محض۔ معلق محض کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیکی کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے یہ بلا ٹل جائے گی، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو نہیں ٹلے گی۔ اور تیسری قسم جو تقدیر کی ہے وہ شبیہ و مبرم حقیقی، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ فیصلہ بڑا سخت ہوتا ہے، مگر خاص اللہ کے مقبول بندے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول فرما کر اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اب جو وہ حدیث پاک ہے جو امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ نے لکھا، ایک شخص کی موت کا وقت آ چکا تھا اور اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، تو اس غریب نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو اسے درازی عمر عطا فرما۔ تو 6 دن موت میں باقی تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی کو بڑھا دیا اور 60 برس کی زندگی اس کی بڑھ گئی۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں تو تقدیر کا وہ فیصلہ مراد ہے کہ جو مبرم حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اٹل جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کبھی ٹلتے نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے مقبول بندے کوئی ایسی دعا کریں کہ جس کے لیے اٹل فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر انہیں منع کر دیا جاتا ہے، انہیں الہام کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے متعلق دعا نہ کریں، یہ تو اٹل فیصلہ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے، یعنی جو عذاب کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے اگر وہ ہم آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا آپ اس سے پہلے وصال پا جائیں، فإنما علیک البلاغ، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا لازم ہے، وعلینا الحساب، اور آپ پر حساب نہیں ہے، حساب ہم پر ہے، یعنی حساب ہم لیں گے، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کافروں کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ زمین چاروں طرف سے ہم کم کرتے جا رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ زمین کا جو کنارہ ہے وہ گھستا جا رہا ہے اور وہ سمندر کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور پانی میں اور سمندر میں وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج کل کے سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ کناروں سے گھٹتی جا رہی ہے۔ واللہ یحکم، اللہ تعالی حکم فرماتا ہے، لا معقب لحکمہ، اللہ کے حکم کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے مکر کیا، فریب کیا۔ فللہ المکر جمیعا، اللہ ہی کے لیے ساری خفیہ تدبیر ہے۔ لفظ مکر عربی میں مکرن کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو زبان بڑی مختصر زبان ہے، اس میں لفظ مکر صرف اور صرف فریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی کو کہیں کہ تو مکر کر رہا ہے یا تو مکار ہے تو بتائیے آدمی خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ تو اس لیے لفظ مکر اردو میں اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔
اسی طرح فریب کا لفظ استعمال کرنا، یہ تو بالکل آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اس میں بے ادبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے لیے لفظ مکرن استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوگا خفیہ تدبیر، یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ خوب جانتا ہے جو جان وہ کماتی ہے، نیکی کماتی ہے یا گناہ کماتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب کفار جان لیں گے کہ کسے آخرت ملنے والا ہے، یعنی کفار ان قریب جان لیں گے کہ جنت کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، کفا باللہ شہیدًا بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے گواہی دی، اس کی گواہی کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور ان لوگوں کی گواہی کافی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی جو اہل کتاب ہیں۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہم سب کے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔